المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد أن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محبت نازل درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے بے حس و بے ہوش رہنا ظلم ہے. جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے ظلم پر خاموش رہنا ظلم ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیر و جوان پریشان ہو جائے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. لائقی صدر احترام برادران اسلام، آج دئی جمعہ رمضان المبارک تو بعد دوسرا جمعہ المبارک ہے. پچھلے جمعہ المبارک تے سٹا ایک عنوان چلنا بے عام بھائی رمضان تو بعد اساں زندگی کیسی گزارنی ہے. اس لیے ایک نقطہ ہے بھائی اساں محاسبہ کرنا چاہیے کہ رمضان جس مقصد واسطے سڑی زندگی چاہیا آیا اس مقصد اساں کتنا سارا حاصل کیتا اور اس تو بعد اساں دی زندگی رمضان گزرنے تو بعد کیسی ہونی چاہیے. اس دا بقیہ مضمون اس جمعے تے بیان کرنا یا لیکن عالمی سطح تے فلسطین دے اندر یہود مسلمانہ دا قتل عام اور انہوں نے ظلم و زیادتی کا ایک بازار گرم کر دیتا. تو اس تناظر جو لازمی ہو گیا بھی اسی اپنے حصے دا فرض کم از کم انہوں نے بارے تھوڑا جا اظہار خیال اور ان حالات جو تسندی میڈیا سنی کی ذمہ داریاں بڑھنیاں اس دے گفتگو کی تھی ونجے.
میں جڑی تساں دے سامنے قرآن مجید دی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، یہ 15واں پارہ ابتدائی سورہ بنی اسرائیل، اس دی بالکل پہلی آیت کریمہ، اور اس وچ اللہ رب العزت اس سرزمین مقدس فلسطین جس کے اندر مسلمانوں دا قبلہ اول بیت المقدس ہے، اس دی عظمت بیان کی تھی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جیڑی اس مسجد دی سیر کرائی اس کا تذکرہ فرمایا سبحان الذی، بڑی ہی پاک ذات کو، اسرا بعبدہ، جس اپنے بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرائی، لیلن، رات کے ایک مختصر حصے من المسجد الحرام، بیت اللہ شریف تو اٹھایا، الی المسجد الاقصی، اس بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، اتھے اللہ گھن گیا، اور اگے اللہ زمین کی تعریف کی تھی بھائی یہ قبلہ اول کتنی عظمت والا یہ مقام ہے، الذی بارکنا فی، جس دے وچ اللہ بے پناہ برکات رکھیاں، خولہو، اس دے اندر بھی تے اس دے ارد گرد بھی، یہ جڑا پورا علاقہ ہے یہ اللہ رب العزت دیاں رحمتاں اور برکتاں دا مرکز۔ اگے اللہ فرمانے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اسی چاہنے ہوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچھ نشانیاں دے مشاہدات کریاں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ پاک سننے والے بھی امن اور جاننے والے بھی امن۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے روایت حدیث ہے، انہوں نے اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا بھی اللہ دے نبی اس کائنات دے وچ سب تو پہلا جڑا اللہ دا گھر تعمیر ہویا وہ کیڑا؟ دسے گیا بھی سب تو پہلا جڑا گھر تعمیر ہویا وہ بیت اللہ شریف، اور دوسرے نمبر تے یہ بیت المقدس مسلمانہ دا قبلہ اول جڑا فلسطین دے۔ بس صحابہ سوال کیتا اللہ دے نبی یہ کتنا انہاں دے درمیان وقفہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انہاں دے درمیان 40 سال دا وقفہ، اور جس ویلے نماز فرض ہوئی تو ہکی روایات جانا 16 مہینے، ہکی وچانا 17 تے 18 مہینے، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبلہ بیت المقدس نہیں منہ کر کے خود بھی نماز پڑھنے رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی جماعت۔ اس نے یہ عرصہ گزریا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ طیبہ تو باہر ایک عورت ہے جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمانی، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت فرمائی بھائی اللہ دے نبی آج اگر مینڈ گھر آؤ تو اتھوں آن کے کھانا کھاؤ، مینڈ واسطے کتنی سعادت تے برکت ہو سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ گتا اتھے گئے، اور آخری اتھے زور دا ٹائم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جائی دے اتے ہی اپنے صحابہ پیشی دی نماز پڑھانے میں، تے جو پہلیاں 2 رکعتاں ہتے منہ کر کے بیت المقدس دی پڑھا رہے ہیں، تے انہاں دے وچ ہی جبرائیل امین وہی گھن کے آ گئے کہ اے میرے سونے نبی آج تو اللہ پاک تساں دا جڑا بیت اللہ وے جس نہیں تساں منہ کر کے نماز پڑھنی وہ مسجد حرام بیت اللہ شریف بنا دیا۔ اور آخر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتھو ہی اپنا چہرہ تو پھیریا تے سیدھے بیت اللہ شریف تے تھی گئے، اور صحابہ بھی کتنے فرما بردار ہے جیتے حضور رخ پھیری گئے اور ادھے ہی بس وہ بھی پچھے جا کڑے چلے گئے ہیں۔
تے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی اج تو جڑا نا اللہ پاک تساں دا جڑا قبلہ او بیت اللہ شریف بنا تھا، لیکن بیت اللہ شریف قبلہ بن ونجنے دے باوجود یہ کوئی اس دی عظمت کم نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس سرزمین انبیاء دی سرزمین آتے وینا، اور یہ جڑا مسلمانہ دا قبلہ اول سیدنا حضرت سلمان علیہ السلام انہاں سب تو پہلے تعمیر فرمایا، اور اس جو جنہ دے ایسی جڑی طاقتور مخلوق ہے انہاں دی مدد گر کے تو باقاعدہ ذکر موجود ہے قرآن و حدیث دے اندر، اور سیدنا سلمان علیہ السلام جڑے ایک شیشے دا کمرے آ اور اس دے وچ کھڑے ہو کے اس سارے کام دی نگرانی فرمانے ہوتے ہیں، اور ایک در ویکھیا بھئی جناب اچانک کی ویکھنے اپنے سامنے ایک سبز پودا پیدا ہویا، فوراً جوان ہویا، اس تو بعد مرجھایا اور خشک ہو گیا۔ اللہ کے نبی ہے سمجھ گیا تعبیر بھئی اللہ پاک دسے نے پہن کہ سلمان تہڈی بھی ہون جی کو پودا مرجھا گیا ہے، جڑا زندگی والا پودا اے دا آخری وقت آیا بات آخر ایک در اسرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہ اللہ دا پیغام سنایا، انہوں نے فرمایا اللہ دے نام ملاقات اس تو بھی ود کوئی اور خوش نصیبی ہو سکتی، پر گل ہے میں تے بڑا اچھا کام کرے نہ پیا، اللہ دا گھر بنوانا پیا تے اے جنہاں کو بنوانا پیا ہے بڑی شریر مخلوق ہے، جے میں اگر ہونا وینا تے انہاں پچھو نس وینا۔ اللہ پاک کول گئے، اللہ پاک آخیا سلمان جڑے ویلے ویلا آوینا اس ویلے اللہ دے حضور حاضریاں دیونیاں پونیاں تے پچھلے کام بھی چلنے رہنے، ٹھیک ہے؟ کیوں بھائی یہ چلنے کہ نہیں چلنے؟ آج بہت سارے لوگ آنے میں جدھر نہ ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہو ویسی، کاش کہ وہ مڑ کے آوانا ویکھنا انہوں نالوں بھی نظام چنگے چلنے پہ ہیں، کیونکہ وہ بندہ جاننا پونا میں نظام چلانا پیا وہ نہیں چلانا پیا، اصل وہ ذات جیڑی نظام چلا رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کی خواہش کا اظہار کیتا ہے بھائی موت اس رنگ کے چاہے جاندی انہاں پتہ نہ لگے، میں ہنجے بس کھلوتا ہوں نگرانی کر رہا ہوں اسی بھی تھی، اور مسجد مکمل ہونے تو نہیں میرا جسم بھی جس سلامت رہے، اللہ فرمایا ادھر نہیں کر من، اور انجے ہویا جناب اے جڑے جن ہے انہیں سمجھے حضرت سلمان نگرانی کر رہے ہیں۔ آج ان لوگ جڑے انہاں علم غیب آخر بھائی جناب انہاں سب کچھ پتہ ہونا جو نہ پتہ ہویا تو نہ خود ہی بگاڑ کا ہی بات کرنی، وہ تو جے اللہ مر دیتا وہ چھوٹا جے کیڑا جیسا دیمک کا کہنا اس انہوں نے تھلو وہ کھونڈی کھاونی شروع کی تھی، حضرت سلمان سلام تو جسم مبارک گریا، تو نہ کیوں یہ تتن کے بابا فوت ہو چکا ہے کسی مفتی بگار کرے نے نیا، بہرحال ایک گھر بھی حضرت سلمان علیہ السلام تعمیر کر، اور اس دوران انہوں دعا کی دیان وقیدہ حدیث مبارکہ بچانا ہے کہ سیدنا سلمان علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو 3 دعائیں کی دیاں کہ یا اللہ میں یہ تسن دا گھر تسن دی توفیق نہ تعمیر کروانا پیا، یا اللہ میں ہر او کم کری میرے کو کرے جیڑا تسن دی مرضی یہ ہوئے تسن دی مرضی ہو، اللہ میں کوئی کام اے جنہ کری جس دے تسی راضی نہ ہو گئے۔ دوئی دعا پہ کریں نے کہ یا اللہ ماں ایسی بادشاہی دے اس دنیا دوتے جیڑی آج تک تسا دنیا دے کئی ہو رہی ہیں بادشاہی دیتی نہ ہو، اور تیسری دعا پہ کریں نے کہ یا اللہ یہ جیڑی مسجد میں تعمیر کرائی اس دے وچ آن کے جیڑا بندہ بھی نماز پڑھے یا اللہ وہ نماز ختم کرے وہ گناہ تو انج پاک ہوئے جی جے بینا جے آج اُتی والدہ اسے جنیا کہ جس طرح بچہ گناہ تو پاک بارانا ہوئے انجا کو بھی گناہ تو پاک ہوئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پہلی دو دعاواں تک قبول کیتیاں جو انہوں نے ذکر اللہ قرآن وچ فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری جیڑی تیسری دعا ہے جیڑی یہ بھی ماں اللہ کو امید ہے کہ اللہ پاک حضرت سلمان علیہ السلام دی قبول ہو، اس واسطے حضرت سلمان علیہ السلام صرف اللہ دے نبی نہیں ہے بلکہ نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، تو بادشاہ عام بھی نہیں ہے سیڑے اور بادشاہ ون جناب انہوں دا حکم جیڑی رعایا وہ بھی نہیں منے نہیں، انہوں دا حکم انہیں جیڑی ہواواں یا یہ بھی منے نہیں ہے، انہوں دا تخت اس تے سوار ہو کہ جتے ہوا حکم دینے ہیں
جھٹے پٹے جناب اتنے پہنچ پینا ہے انہوں نے تخت حضرت سلمان آخری نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے پہ پڑھانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگے جھک گئے وقت پیچھے سیدھے کھڑے ہوئے نماز ختم ہوئی صحابہ پوچھا اللہ کے نبی آج پڑھی تو عجیب اساں ایک کیفیت لے کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی اللہ پاک سارے وہ پردے ہٹا کے نا جنت میں سامنے کر دی میں ویکھیا بھائی جنت اس باغن اور انہوں نے پھل لگے پہ جنہیں اللہ ایمان علینا قرآن دے وچ وعدہ کیتا میں نے دل چیا بھی میں ایک پھل توڑے نا تے نماز تو بعد تساں کھویساں پر ماں اپنے بھائی حضرت سلمان دی وہ دعا یاد آ گئی بھائی اللہ ماں ایسی بادشاہی دے جڑی آج توڑی کہیں ہو رہی ہیں بادشاہی ملے یہ بات گل حضرت سلمان تو بھی اتنے لگ رہی ہے نا جن میں یہ حیا کر کے میں وہ تو پھل توڑیا نہیں یہ بھائی اتنی مقدس سرزمین ہے کہ اتنے منی ہوئی ہیں دعاواں دا اللہ دے ہاں کی مقام ہے اور اللہ دے جڑے نبی گزرے وہ سارے ان اس سرزمین دے ہوتے مدفون ہیں اور دی آخری خواہش ہونی ہے کہ اللہ پاک اساں اس سرزمین دے ہوتے موت دے سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہ دے بارے بخاری شریف ایک حدیث ہے کہ عزرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل اچ آ گئے اور آگے آخر جان حوالے کرو اگو اے بڑے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اگر تو کو رہے جان گرنے والا تھپڑ اس ہمارا وہ جڑی اکھ وہ گزان ہوئی وہ فوراً رونے اللہ کو پوچھے اللہ ماں کیڑے بندے کو تو سب بھیجے ہوئے وہ تو کو موت کی گل کی تھی اسے کاوڑ چڑھ گئی پر میں کوئی گل نہیں ہوں میں کلیم پیغمبر ہے ادنا سڈے لاڈ پیار رہنو تے ون کے اس میں نہ پیغام دیو بھائی کوئی گل نہیں ہے تو ہور بھی دنیا تے رہنا چاہنا نا تے پہلے وہ کنڈی تے ہاتھ رکھ تیرے ہاتھ تھلے جتنے وال آسان ان وال کڑ گئے اساں اتنے سال تا مزید مہلت دے وہ آئے نانکی یہ گل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آدمی بھائی یہ تا گل ہو گئی کئی 100,000 بال آسان پر جس ویلے ان ختم ہو سن تے اس تو بعد وقت کی ہو سی انہوں نے کہا وقت جو ختم ہوا سن میں موڑ کے تو سکوا سن تو سن دی جان گھنن کہ جی کدی وقت بھی آمنے یہ بھی وقت آج کے تے 1000 سال کے ٹھیک ہے میں حاضر ہوں لیکن میں اپنے رب کو ایک تمنا کرنی ٹھیک ہے اگنین یا اللہ ماں تسن دا حکم تے موت دا پروانہ قبول ہے پر میں نہیں ایک خواہش ہے یا اللہ ماں موت اس حال وچ دیو اس سرزمین تے دیو کہ میں اس جائی جو تے پہنچا تے اتنا سارا مینڈے اور بیت المقدس کے درمیان وقفہ ہوئے کہ جس طرح آدمی ایک پتھر پھینکے نا تے وہ جتنی مقدار توڑی آخری حد تے بہنا اس بیت اللہ دے قریب بیت المقدس تے ماں موت ہے اللہ رب العزت اپنے کلیم پیغمبر دی اس دعا قبول کیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کاش میں اتھے موجود ہوں یا میں نے صحابہ تے تسی بھی ہوا تے میں وقت تساں او جا بھی تکامیاں سرخ ڈیلا جتھے اللہ پاک اپنے پیغمبر حضرت کلیم آخری وقت تے او جگہ نصیب فرمائے اس واسطے یہ قرآن مجید بھی ایک سورت ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین کہ اللہ نے ماں قسم انجیل دی ماں قسم زیتون دی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنے بھائی اتنی جڑی اللہ زیتون دی قسم کھا دی یہ بنیادی طور تے بیت المقدس دی اللہ قسم کھا دی کیونکہ اتنی زیتون جڑا وہ بڑی کثرت نال کھا وقت گزریا جناب اتھے مختلف قسم دیا قوم آئیاں کافر ہیں انہیں اس تے قبضے کیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئیاں فرمائیاں کہ وقت آسی اس سرزمین دوبارہ ان کفار و حنود یہود دے پنجے تو میں نے جڑے صحابان ان آزاد کرے سن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک دور
اور جس ویلے اسلامی سلطنت کی سرحداں وسیع ہوئیاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اے 5000 دا لشکر ان گھن کے اس بیت المقدس آزاد کرانے واسطے گئے اور ایلیا شہر اتھے بان کی قیام کیتا تے اس بیت المقدس تے جڑے قابض یہود ہے انہوں نے ایک پیغام چوایا باقاعدہ ایک خط لکھا کہ بھائی اسی مننے والے ہیں اللہ دے رسول دے قرآن دے اسلام دے اگر تسی بھی ایک دعوت قبول کر گنو تو تسی سڈے دینی بھائی ہو اگر یہ نہیں تو وقت جڑا مقابلے واسطے تیار ہو انہوں کو خط جواب اچھا نہیں دیتا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیت المقدس کا محاصرہ کر کے تھا ٹھیک ہے آج جساں ان یہودی آکھنے بھائی جناب اتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تورات اتھے سڑیاں مقدسات اے جناب سڈی وے تے کدی واقعی انہاں دا ہویا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جڑے خصوصاً حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے تو ود کوئی دنیا تے عدل کرنے والا آیا ان کئی دی کئی عبادت گاہ عمل کی زوری قبض گنا نا ہے اے جناب 40 دن محاصرہ رہا 40 دیہڑے کے بعد ان ہرے انہاں آکھے جی گل ہیں جی اسی حوالے کرساں تساں نے بیت المقدس پر اساں ہنج حوالے نہیں کرنا بلکہ جڑا تساں دا امیر المومنین انہاں تسی اتھے سدیسو اور اسی تورات صدق الانجیل موجود ہے اس وچ باقاعدہ یہ وہی لکھی ہوئی وقت آسی مسلمانوں دے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہو سن اور انہوں دے صحابہ ہو سن اور اس مسلمانوں دے جڑے بیت المقدس اس آزاد کرے سن اسی لہذا تورات و انجیل دی روشنی وچ انہاں دی نشانیاں ویکھنا چاہتے ہیں ایک خط پہنچا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان آواتے تھو جناب اپنا ایک نا خادم کیتا ایک اٹھ کیتا چل پہنو تھے انہاں آگے کدی بغیر جنگ دے مسلمان دی خنریزی دے مینڈے بجڑے نال مسئلہ حل ہونا تو کوئی گل نہیں بس چلے بھی ہم سفر بھی بڑا عجیب اپنے غلام آکنے پہن بھائی گل لیں گے اے اونٹ یہ بھی حقوق ہے ایک جانور ہے تو اس سے سوار نہیں نہ ہونا ہے تے تم ہی جڑا اگرچہ غلام ہے لیکن تم ہی انسان ہے اس وقت ترتیب انج بن سیاں ادھے راہ تے میں سوار ہو سا دے تو ہو سا تے جانور بھی تاکہ تکلیف نہ ہوئے آج دنیا دے جڑے وطنے تنظیمہ بنائے ہیومن رائٹس تے جانوراں دی تنظیمہ تے مسلماناں دا ہتھیں دے اوتے بمباری کرینے ہیں جس دے وچ 52 بچہ سرگی دے ٹائم دے اوتے وانا دے وچ اے جڑے سرحدی علاقے دے تھے تلاوت کر رہے ہیں قرآن دی اور انہیں ڈرون حملے کر کے انہاں خون دے وچ نہلا دیتا ہے یہ آج دنیا دسینے میں اسی جناب بہت بڑے حقوقی انسانی دے علم بردار ہیں تا اصل تے یہ ہے حضور نے تربیت یافتہ جنہیں جانوراں دا بھی خیال رکھ کے میں نے تے بات جیسے لوگ پہنچے نال مختصر اچھا بالکل قریب تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے ساتھیوں نال استقبال واسطے آئے تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اتفاق ہے جو ہے شہر وچ بڑھن لگے واری اس غلام دی آ تے او غلام آ کے نہ حضرت میں اپنی باری چھوڑ دینا ہن چونکہ شہر وچ بہنا تے تسی مسلماناں دے امیر المومنین فرمایا نہیں اے کوئی سواریاں نہ سڈی جڑی عزت ہے اے اللہ رکھی وے سواریاں اونچیاں ہونا انہاں نہ عزت مسلمان دے نہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح خاص لباس گھن کے حضرت دے ذرا روک وجو اتنا لمبا سفر کیتا نے کپڑے پر گندا ہو گئے ذرا یہ لباس پاؤ کیونکہ ان بڑے جڑے نو عیسائی یہودی بڑے بڑے انہاں نال مذاکرات ہونے سبحان اللہ سنے مسلمانوں دے بادشاہ دا جواب فرمانے اے ابو عبیدہ کاش ہن لفظ میں تیری زبان تو نہ سنیا نحن قوم اسی تے ایک بڑی ذلیل جی قوم ہے اسی اے جیوں سڑتے حکومت بھی کرنے واسطے تیار کو نہیں ہے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا ہے اے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام اساں اگر اللہ عزت دیتی تو اسلام دے لباس نال دیتی ہے نہ زہری لباس نال کوئی عزت سی دے گین وائیں جناب بیت المقدس داخل ہوئے ممبر دے تے بیٹھے سامنے عیسائی آ گئے
انہاں اپنی تورات انجیل کٹ گئیاں اے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویکھنے اے تو جناب اپنی انہاں کتاباں ویکھنے تے ویکھ کیا کرے پے نشانیاں تے ساریاں پوریاں ہیں لیکن ایک نشانی نظر نہیں آئی اے نشانیاں اللہ قرآن وچ بھی دسیاں محمد الرسول اللہ فرمایا اے محمد میرا سونا سچا رسول ہے والذین معاہو اے دے سنگی اے دے ساتھی ادنا ہمیشہ رہنے والے ایدی تفسیر جائے اس تو مراد ابوبکر صدیق اے سفر حضر ہیں ہر جگہ دے حضور دے ساتھی ہیں غار دے بھی ساتھی تے اللہ کے پوری زندگی تو نال رہا تا مزار دے بھی ساتھی پڑا آج بھی نال سکتے پہنے والذین معاہو اے حضرت ابوبکر اشداء علی الکفار کفار کے معاملے میں سب حضرت عمر رحماء بینہم حضرت عثمان غنی بڑے رحیم و شفیق آخری ویلے بھی باوجود ان محاصرہ ہویا پیا آکھنے جان دی دشمن آئے کلیں بھائی اسی انہوں نے فرمایا میڈی وجہ تو مدینہ دی زمین اونا صرف نہیں ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدین تم دیکھو کہ ہر وقت کبھی رکوع کبھی سجدہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ اس نے جس میں پوری آیت پڑھ کے آتی اللہ فرمایا ذالکا مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل اساں انہاں دی مثالاں حضور تو سنے یاراں دیاں یہ صرف قرآن وچ بیان نہیں کی دیا بلکہ انہاں سے تورات وچ بھی بیان کی دیاں تے انجیل وچ بھی بیان کی دیاں وہ آگے بھی ساری نشانیاں لکھی والے ایک کو نہیں جڑے اصل یہ کتابہ جی لکھ رہا بھائی مسلمانوں دے آخری نبی دے خلیفہ حسن انہوں نے دور بیت المقدس سے کو کدہ ویسی اور ان جڑے وارث انہوں نے حوالے ہو سی لیکن انہوں نے جسم تے جڑا لباس ہو سی اس نے 17 پیوند لگے ہوئے ہو سی 17 ٹاکی اصل ساری گڑیاں 16 من ایک کو نہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ابا ضرورت چاہیا اور فرمایا ہے بغل دے تھلے لگی ہوئی چھپی پئی تساں ستاری نہیں دس نہیں انہوں نے جناب آن کے بیت المقدس ہی جڑی چابیاں انہوں نے حوالے اے جسے انہوں نے چابیاں حوالے کیتیاں ان تیر نہ نہیں کیتیاں تلوار نہ نہیں کیتیاں جنگ نہ نہیں کیتیاں بلکہ انہوں نے خود آکھیا کہ اس بیت المقدس دے وارث کو رہنا مسلمان نے جڑے وڈے ابا و اجداد ہے تو وقت انہوں بڑیاں سازشیں کیتیاں اس واسطے جناب ایک بڑی لمبی تاریخ ہے وقت ختم ہویا بے ہیں یہ جڑی خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور یہ آخری جڑے خلیفہ سلطان عبدالحمید ہے انہاں نال آن کے انہاں باقاعدہ ساز باز کیتی تے آکھیا بھائی اگر تسی یہ جڑا بیت المقدس ہے نا یہ سیدھے حوالے کر دیو ایتھے اساں یہوداں کول رہنے دی اجازت دے دیو کیونکہ اندر وہ ہے نا نفاق ہے بھائی اس تے قبضہ کرساں اسی جناب جتنا تساں تے قرضہ سارا لا دے آج بھی مسلمانوں نے جڑی سازش کیتی وینی انج نہیں کیتی وینی ہے اے جڑے گواڈے تے ساں اپنے بھراواں افغانستان وچ مروایا وے تے اتوں جڑا بل کلنٹن ٹیلی فون کیتا ہے سڈے جڑے چیف آف آرمی سٹاف ہے تے اس کے اس دو دھمکیاں دیتی ہیں ایک نہ سیڑنا رل سو تو پتھر دے زمانے پوچھ سکیں تے دعا کی ہے کدی نہ رل ویسو تو وقت جناب تس نے ملک خوشحالی آ یہ شروع تو جڑے یہود و ہنود ہیں انہوں نے یہ ہتھ کنڈا مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن میں قربان ونجا اس مسلمان حکمران دے ایمان دے سلطان عبدالحمید رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ اوے یہودیوں اور عیسائیوں تسی دنیا بھی ساری چاہ کے آن کے میں نے قدم چ رکھ دیو کہ کدی تسی آکھو بھائی ایک انچ فلسطین دی سرزمین میں یہودیاں دے حوالے کراں میں کدی بھی کرنے واسطے تیار نہ اس تو بعد جناب جس نے انہوں سلسلہ خلافت عثمانیہ ختم کی تھی انہیں ایک اپنا مورا سلطان اتا ترک ہے اس صدر بنایا ترکی دا ہے جس نے سیدہ مشرف اپنا سب تو بڑا فیورٹ ہے اپنا ہیرو تے ماڈل اپنا ہونا ہے ٹھیک ہے نا ہے اس وقت کی کیتا جی اس اے جڑی فلسطین دی سرزمین ہے اے انہیں یہودیاں دے حوالے کر اور 1948 دے وچ باضابطہ
اتھے اسرائیل دا قیام عمل جایا جس تو بعد یہود دے اتھے جڑے قدم ان مضبوط ہونے شروع کیے اور اللہ پاک کروڑا رحمت فرمائے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ دی قبر تے انہیں ایک جملہ آکھیا ہے کہ اسرائیل جڑا یہودیاں دا ایک ناجائز بچہ ٹھیک ہے اور کدی بھی اسی اس دے وجود تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں. ایک گزشتہ سال دی جڑی دائی گزری اس دے بڑی کوششاں ہوئیاں یہ بڑے بڑے اینکر پرسن تے مفکرین ہونا اس سڈے ملک بھی اس واسطے تیار کرنے کی کوشش کی تھی بھائی اس اسرائیل کئی طریقے نال تسلیم کر دیتا. بہت بڑا افسوس ہے آج دنیا دے اوتے کم و بیش 57 اسلامی ملک ہیں جنہاں دے 22 عرب ملک ہیں 7 خلیجی ملک ہیں باقی دیگر مسلمان ملک ہیں لیکن اتھے یہود جڑا ہے نا مسلماناں دے نک وچ دم کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی آج توڑی سوائے زبانی مذمت دے انہاں دے خلاف کسی قسم دی جیڑی صحیح کاروائی ہے وہ کرنے واسطے تیار ہو نہیں. وقت بھی تھوڑے زیادہ ہونا ہے نا ہن میں کی دسی بھائی یہ جڑا ہے رمضان المبارک دا آخری جمعہ آیا اس دے جناب اسرائیلی عدالت نے حکم دیتا بھائی بیت المقدس دے قریب جڑے آباد فلسطینی انہاں اپنے گھر چھوڑ دیو اور باہر نکل آئے سڑکاں تے انہاں کہ اسی کیوں سٹ جنا اسی گھر چ بعد اسی چھوڑ دیواں انہاں احتجاج کیتا انہاں تے فائرنگ کیتی گولہ باری کیتی 7 مسلمان فلسطینی انہیں شہید کر دیتے 300 زخمی ہو گئے. دنیا کا کوئی ملک یا قانون ایسا نہیں بھائی جڑی عورت اساں دبوچ کے سڑک تے گرا کے مارے وجے لیکن انہیں ساری جڑی انسانیت دی حداں انہاں کراس کر دیتا. اس کے باوجود جب جنرل اسمبلی دے اجلاس دی گل ہونی پئی تے امریکی وزیر خارجہ آکھنا پیا انہاں اپنے دفاع وچ جڑا حماس والے ایک میزائل ماریا یہ جنے اس ایجنڈے تے اجلاس بلایا ہونا چاہیے انہاں کو کیوں وہ میزائل چلایا کہیں دے گھر کوئی چور وڑیا ہوئے نا تے او جناب وہ سب کوئی لٹ کے گیتی وینا ہوئے تے اے بیچارہ ونجی کوئی تھوڑی ہتھ پائی کرے تے وقت او عدالت بھی بڑی انصاف والی ہو سی جیڑی مقدمہ اس تے پئی کرے نہیں ہو سی بس تو دوان کے پیچھوں سے تھپڑ کیوں ماریا ہے اے انصاف ہے. اے صرف امریکہ نہیں بلکہ انتہائی افسوس دی گل ہے سی پاکستانی اسمبلی اس دی وچ بھی ایک خاتون جڑے اسم مسلماناں دے ووٹ گھر کے گئی ہوئی وے او بھئی آخری جس لے اس فلسطین دے تے بحث مباحثہ ہوئی کہ آج صبح دی میں بار بار سن کے اکتا گئی ہیں گل یہ جڑے مسلماناں دا تے بیت اللہ شریف ہے او بیت المقدس جڑے اے یہودیاں دا ہے تسی دسو اے سڈے لیڈر ہیں جڑے جنہاں اسی ووٹ دے کے اسمبلیت بھیجنے اور جڑے مسلماناں دے حقوق دے اسی علم بردار اور پاسدار سمجھے نا بھائی ان حالات وچ سٹی کم از کم ذمہ داری کی بننی کہ اسی ایک تا انہاں دے حق وچ دعا کراں کہ کراں بھائی دعا کراں ٹھیک ہے یہ پہلی ذمہ داری تساں دی مہندی کہ انہاں دے حق وچ دعا کیتی ونجے دعا انہاں دے حق وچ آواز اٹھائی ونجے. آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے میرے سامنے جوان بھی بیٹھے ٹھیک ہے جتھے ہور ہینکی پھینکی کرے رہنے ہو یہ انہاں دی بھی جڑے ان مسالے من انہاں عوام دے اوتے اشکارا کیتا ونجے. اور تیسری ذمہ داری یہ بھائی جڑے مسلمان حکمران ہیں انہاں تے بھی دباؤ ڈالے ونجے بھائی یہ بھی اپنے حصے دا حقیقی کردار جڑا وہ ادا کرن. اور چوتھی چیز یہ ویسی ذمہ داری کہ اسی انہاں دی جڑیاں مصنوعات نے پتہ کر کے بھائی کیڑی کیڑیاں پروڈکٹس ہیں جڑیاں سڈے پاکستان وچ ان سڈے ہی مسلمانوں دے ظلم دی آمد اساں انہاں تو ہر حال وچ بائیکاٹ کراں. اور پنجویں ذمہ داری یہ وے بھائی ہر لمحہ اسی انہاں مسلمان بھائیاں دی حمایت واسطے جہاد واسطے خود بھی جانی اور مالی تیار ہواں. اللہ قرآن پکار کر رہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان حالانکہ بڑے ہی کمزور ہیں مرد عورتیں بچے پکار رہے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية اللہ ہمیں ان بستیوں شہروں سے نکال دے. الذی ظالم آلھا جن کے رہنے والے ظالم ہیں وہ پکار کر یہ کہہ رہے ہیں اور تمہارے اندر تمہارے اوپر کوئی جو نہیں رینگ رہی.
ایک بھائی یہ اساں اپنے اندر بھی جذبہ پیدا کرنا چاہیے اور سٹی جیڑی 5ویں 6ویں ذمہ داری وہ اے وے اسی انہاں دی مالی معاونت کراں کہ کراں بھائی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جہز غازیا فقد غزا جس بندے کئی میدان جنگ چ موجود مجاہد دی تھوڑی جی بھی مدد کر کے اس تیار کیتا وہ انجے جانے اس خود میدان جہاد جوان کے انہاں دے شانہ بشانہ ہو لگا اس واسطے بھی الخدمت فاؤنڈیشن جیڑی دنیا دی بین الاقوامی پارٹنرز نال مل کے اتھے انہاں مظلوم فلسطینیاں دی علاج خوراک پناہ گاہ دے واسطے کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ پہلا جڑا امدادی پیکیج ہے وہ بھی اتھے پہنچ چکا الحمدللہ سٹی اس مسجد جڑے مقتدین ہیں اس لحاظ نہ بڑے ہی اللہ پاک انہاں جزائے خیر عطا فرماوے اس تو پہلے بھی کسی سلسلے کوئی مالی اعانت دی جس ویلے بھی استدعا کیتی گئی بڑی بھرپور مدد فرمانے آج بھی بھائی ان فلسطینی مسلمانوں دی مدد واسطے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہوئے رزق دے وچوں زکوٰۃ دی مادے چو عشر دی مادے چو عام صدقات نفلی ان دی مادے چو بار موجود ہو سن تعاون کرتے رہے ان ساتھیاں نال اللہ رب العزت ان مظلوم جڑے سارے فلسطینی بھائی ون انہاں دے واسطے اساں جڑا اپنے حصے دا فرض ہے وہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرماون اللہ پاک آنکھیں نالوں زیادہ اساں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج 5-10 منٹ اتے ہو گئے میں معذرت کرے سائیں یہ بھی انشاءاللہ تساں انہاں مظلوماں دے حق کی گفتگو بڑی محبت نال توجہ نال سنی انشاءاللہ یہ بھی سیدھا انہاں دی ایک اعانت دا ہی حصہ ہو سی اللہ پاک اپنی بارگاہ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ